أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی سامعین محترم کاروان عطرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ کا سفر اس منزل مقصود کی جانب کی جسے پروردگار متعال نے قرآن مجید میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی آیت میں عبادت کا عنوان دیا ہے، جاری ہوگا۔ عزیزان گرامی، پروردگار متعال نے ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے۔ ضرور امام زمانہ کی دعا ہمارے شامل حال ہوئی ہوگی کہ ہم دعائے یامن ارجو لکل خیر کا باقاعدہ طور پر تفکر و تأمل کے ساتھ ایک دفعہ مطالعہ کر سکیں ماہ رجب میں۔ عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں ان دعاؤں کا تحفہ پیش ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ اس میں سے وہ راز، معرفت کے راز، زندگی کے راز، وہ حقائق جن سے وہ ہمیں آشنا کرنا چاہتے ہیں، اور جو حق ہے کہ اگر ہم ان کے پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم اپنی سطح کو بلند کریں اور ان رازوں سے آشنا ہو، تو اہل بیت علیہ السلام نے ان دعاؤں کی صورت میں ہمیں یہ راز پیش کیے، اور یقیناً وہ خوش ہوتے ہوں گے کہ جب ہم ان دعاؤں پر توجہ دیتے ہوں گے، اور وہ ہم سے ناراض ہوتے ہوں گے، شاید ہم سے شکوہ کریں کہ جن تحفوں کو ہم نے مختلف دعاؤں کی صورت میں، صحیفہ سجادیہ کی صورت میں تمہیں دیا تھا، جو اتنی قربانیوں کے ساتھ، اتنی مشکلات کے ساتھ تم تک پہنچی تھی، تو تم نے ان کا حق کیوں نہیں ادا کیا؟ تم نے ان پر غور و توجہ کیوں نہیں کی؟ کیوں تم نے نہیں چاہا کہ ان کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کر کے اپنے آپ کو بلندیوں پر لانا چاہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اللہ کا نام لے کر پڑھو، اگر بلندیاں حاصل کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے تو پڑھو۔ اور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پڑھنا اور سمجھنا امکان نہیں رکھتا کہ ایک دوسرے سے جدا ہو۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ طاہرین علیہم السلام کسی دعا کے پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے تو اس زمانے میں لوگ عربی جانتے تھے، جب وہ پڑھتے تھے تو وہ سمجھتے بھی تھے، تو اسی لیے ان کے لیے یہ دو چیزیں جدا نہیں تھی۔ ہمارے لیے کیونکہ ہم عربی زبان سے آشنا نہیں ہیں، تو ہمارے لیے یہ سوال پیش آتا ہے کہ کیا پڑھنے کے ساتھ ہمیں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے یا نہیں صرف پڑھنا کافی ہے؟ عزیزان گرامی، امکان نہیں رکھتا کہ کوئی آپ سے پڑھنے کا کہے لیکن کہے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھو، تمہارا رب کریم تر ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا۔ پروردگار متعال بھی فرماتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، لکھنے کی ضرورت ہے، رٹنے سے کام نہیں چلتا۔ شکر ہے پروردگار متعال کا کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کام کو انجام دیں۔ اور اب انشاءاللہ اس دعا کی سمت آگے بڑھتے ماہ مبارک رجب میں کہ جس کا پہلا جملہ ہے کہ خواب الوافدون علی غیرک۔ عزیزان گرامی، یہ دعا بھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمارے لیے تحفے میں بھیجی ہے اور ہم سے کہا ہے کہ یہ ماہ رجب میں ہم پڑھیں۔ اور اگر ہم کنیکشن ڈھونڈنا چاہیں کہ دعا یا من ارجو لکل خیر اور خواب الوافدون علی غیرک کے بیچ کیا کنیکشن بنتا ہے، تو وہ ایسا ہے کہ اگر دعا یا من ارجو لکل خیر میں ہمیں انکریج کیا گیا ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ کہا گیا ہے کہ پروردگار متعال سے مانگو، جتنا مانگ سکتے ہو مانگو، فإنہ غیر منقوص ما اعطیت، تو جو دیتا ہے اس میں کوئی کمی نہیں آتی، وزدنی من فضلک یا کریم، پس تو جتنا دیتا ہے اپنے فضل و کرم سے تو اتنا دے، تو اتنا مجھے نواز۔ تو اگر وہاں پر مانگنے کی انکریجمنٹ ہے تو دعائے خواب الوافدون علی غیرک میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو نہیں مانگتے، جو پروردگار متعال کے در پر نہیں جاتے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کسی اور کے پاس اپنی حاجتیں لے کے جاتے ہیں، اپنے دکھ درد لے کے جاتے ہیں، تو ان کا کیا انجام ہوتا ہے؟ اور پہلا جملہ ہی یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خواب الوافدون علی غیرک۔ نا امید ہو گئے وہ لوگ، کون نا امید ہوئے؟ کہ جو اپنے مسائل اور مشکلات لے کر تیرے سوا کسی اور کے پاس چلے گئے، بس یہ لوگ پوری طرح نا امید ہو گئے۔ خواب الوافدون علی غیرک،
وخسر المتعرضون الا لک، نقصان اٹھایا، خسارہ اٹھایا، خسارہ ہی خسارہ ہوا ان لوگوں کا کہ جو تیرے سوا اپنے پریشانیوں کا اظہار کسی دوسرے کے سامنے کرتے ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ ان کے دکھ اور درد کا سلوشن کسی اور کے پاس تیرے سوا موجود ہے، لہٰذا وہ سب کے پاس جاتے ہیں، سب کو اپنا دکھ درد سناتے ہیں، لیکن وہ تیرے پاس نہیں آتے۔ خسر المتعرضون الا لک، نقصان ہی نقصان ہے ایسے لوگوں کا۔ عزیزان گرامی، یہاں پر ایک مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے کہ اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہمیں کوئی اور پرابلم ہوتی ہے، ہم کبھی کسی انجینئر سے مشورہ لیتے ہیں، کبھی کسی بزرگ سے مشورہ لیتے ہیں، کبھی اپنے پرابلمز کا ائمہ علیہ السلام کے پاس تذکرہ کرتے ہیں، لیکن یہ سب کے سب پروردگار متعال کی طرف سے ہو کے وہاں پر جاتا ہے، یعنی سب سے پہلے ہماری توجہ پروردگار متعال کی طرف جلب ہوتی ہے۔ جب بھی ہم کسی مشکل اور مسئلے میں پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی امید لگاتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمان دیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور اس فرمان کے تحت کہ جب تم کسی بات کو نہیں سمجھ پاتے، تم کسی چیز کو نہیں جانتے، تو اس کے اہل کے پاس جاؤ، جو ان باتوں کو سمجھتے ہیں، جو انہیں جانتے ہیں، ان کے پاس جاؤ اور ان سے سوال کرو۔ تو اس طرح سے کسی اور سے امید رکھنا، اس واسطے کے ساتھ پروردگار متعال کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی اور شخص کے پاس اپنے مسائل کا اظہار کرنا، یہ وہ اظہار کرنا نہیں ہے کہ جس کا نتیجہ خواب الوافدون علی غیرک ہوگا یا خسر المتعرضون الا لک ہوگا، بلکہ جس چیز کی مذمت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان پروردگار متعال کو اپنی نظروں میں ہی نہ رکھے، پروردگار متعال کی طرف اس کی توجہ ہی نہ جائے، یا ایک سرسری حد تک اس کی توجہ پروردگار متعال کی طرف ہو۔ فار ایگزامپل، مجھے یاد ہے کہ کبھی ذکر ہم پڑھتے ہیں 99 ٹائمز، مثلا فار ایگزامپل لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے کسی اعمال میں، اب وہ اگر اس کی کاؤنٹنگ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، یا ہم 19 پریشان ہو گئے کہ فار ایگزامپل 98 ہوا یا 99 ہوا ہے، تو ہمارا ذہن الجھ جاتا ہے۔ اور اگر لا الہ الا اللہ کو سمجھ کر پروردگار متعال کی بارگاہ میں ادا کیا ہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ وہ پروردگار سن رہا ہے، تو وہ گنتی پھر اہمیت نہیں رکھتی، کم سے کم اتنی نہیں اہمیت رکھتی کہ اگر وہ ہاتھ سے نکل جائے تو انسان پریشان ہو جائے۔ لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہماری توقع اس ذکر سے ہوتی ہے، یعنی اس وقت جب ہم کوئی دعا یا ذکر بھی پروردگار متعال کے بارگاہ میں پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو سمجھنے کی بات ہے کہ ہماری توقع اس دعا سے یا اس ذکر سے ہوتی ہے، نہ پروردگار متعال سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ 99 ہو گیا تو اب یہ آٹومیٹکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دے دینا ہے، لہٰذا اگر 98 ہوا تو ہمیں نہیں ملے گا۔ جس خداوند متعال نے دینا ہے، اگر اس کی بارگاہ میں ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ یا صلوات یا جو بھی ذکر ہے یا جو بھی عبادت ہے وہ سمجھ کر انجام دی جائے، تو اس کو دینے میں اور بخشنے میں کیا تاخیر کرنے کی ضرورت ہے؟ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جو اپنے مسائل اور مشکلات کو دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جیسے ہی کوئی پرابلم آئی، کوئی گھر میں پرابلم آئی، کوئی اکنامیکل مسئلہ آیا، کوئی رشتوں میں پرابلم آئی، فوراً کسی کو اپنا ہمدم اور ہمراز ڈھونڈ لیا، اس کے سامنے تمام مسائل بتا دیے، اور اتفاقاً جب وہ مسائل حل ہو جاتے ہیں یا کچھ عرصے بعد انسان افسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ ساری باتیں دوسروں کو بتائی کیوں اپنے راز میں نے دوسروں کے سامنے کھول دیے، اور وہ انسان پشیمان ہو رہا ہوتا ہے۔ بس اگر دوسروں کے پاس اپنے مسائل اور مشکلات ہم لے گئے تو سب سے پہلے ان کا حل کبھی بھی نہیں ملتا، وہ عارضی طور پر حل ہو جاتے ہیں، لیکن پھر وہ اپنی جگہ پر رہتے ہیں اور ایک کرونک شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب پروردگار متعال کے پاس ہم اپنے مسائل لے جاتے ہیں تو اگر وہ حل بھی نہ ہو تو پروردگار متعال وہ ہمیں طاقت دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ان مشکلات اور مسائل کے باعث اور طاقتور ہوتے ہیں، اور ہمارے کمالات میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہم معنویت اور عبودیت کے مراحل میں آگے بڑھتے ہیں، ہم سٹرونگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم انہی مسائل کو دوسروں کے پاس لے جاتے ہیں تو نہ تو صرف اس کا حل نہیں ملتا، بلکہ وہ سٹرینتھ جو ہم نے گین کرنی تھی ان مشکلات سے لڑ کر، ان کا حل تلاش کر کے، وہ سٹرینتھ بھی ہم حاصل نہیں کر پاتے۔ اور بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عزت و آبرو بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا
تدخل يدك في فم التنين إلى المرفق خير لك من طلب الحوائج إلى من لم يكن له وكان. اگر تم اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک کسی سانپ کسی اژدہے کے منہ میں ڈال دو تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم اپنی حاجتوں کو ایک ایسے شخص سے طلب کرو کہ جو کچھ نہیں تھا اور اب کچھ بن گیا. یعنی اگر اپنے حوائج اور مشکلات اور پریشانیوں کا کسی کے سامنے ذکر بھی کرتے ہو تو بہت احتیاط سے کام لو کہ تم کس کو بتا رہے ہو یہ باتیں, کس کے سامنے تم اپنی آبرو کو پیش کر رہے ہو, اپنی عزت کو کس کے سامنے رکھ رہے ہو. کیا وہ ایسا ہے کہ جو بعد میں تمہارے مسائل اور مشکلات کے اوپر پردہ رکھے اور ان سے پردہ ہٹا نہ دے, یعنی پھر بعد میں پشیمانی کا شکار ہونے والوں کہ کاش اسے نہیں بتایا ہوتا. تو یہ 2 جملات تھے اس عظیم دعا کے جنہیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. خواب الوافدون علی غیرک وخسر المتعرضون الا لک. اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پروردگار متعال ہمیں مزید توفیق دے اور ہم اس دعا کے مطالعے کو اور بھی انشاءاللہ اہتمام کے ساتھ آگے بڑھائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.